امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے آخر تک اپنے صحابہ اکرام کو یہی تعلیم دی، دنیا سے محبت مت کرنا، دنیا کی لالچ میں مت پڑنا، دنیا کے مکر و فریب کے شکار مت بننا۔ تم نے اگر دنیا کو حاصل کرنا چاہا تو گویا دنیا کے مقابلے آخرت کو تباہ کر لو گے، اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دو گے، اللہ کی ناراضگی مول لے لو گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پوری زندگی یہی تعلیم و تربیت دی۔ اور اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، قربان میرے آقا کی عظمت پر، میرے آقا جو صحابہ کو تعلیم دیتے تھے سب سے پہلے اس پر خود عمل کر کے دکھلایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کی چٹائی پر آرام فرما رہے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ملاقات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ کھجوروں کی چٹائی ہے، اس پر کوئی ململ نہیں، کوئی مخمل نہیں، کوئی کارپیٹ نہیں، کوئی چادر نہیں، صرف چٹائی، اور میرے آقا اس پر لیٹے ہیں، برہنہ پیٹھ، یعنی پیٹھ بھی کھلی ہوئی۔ جب اٹھ کر بیٹھے تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر چٹائی کے نشان موجود تھے۔ فوراً آنکھیں بھر آئیں ان کی، نبی کے غلام کی آنکھیں نبی کی محبت میں بھر آئیں۔ میرے آقا فرماتے عمر کس بات نے تمہیں رلایا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ، روم اور فارس کے بادشاہ، آگ اور بتوں کے پجاری، چاند سورج کے پجاری، ناحق لوگ اللہ اور اس کے رسول کے باغی نرم نرم بستروں پر سویا کرتے ہیں، آرام دہ کمروں میں سویا کرتے ہیں، اور وہ آقا جن کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے وہ اس ننگی چٹائی پر لیٹتے ہیں، آپ کی پشت مبارک پر اس کے نشان بن جاتے ہیں۔ اے آقا مجھے اس بات نے رلایا ہے، اے آقا کیا وہ آپ سے بہتر ہیں؟ کیا وہ آپ سے اچھے ہیں؟ انہیں تو نرم بستر ملے اور میرا آقا میرا نبی اس چٹائی پر لیٹے۔ آقا مسکرا کر فرماتے ہیں اے عمر افسوس کرنے کی بات نہیں ہے، اللہ نے ان کے مقدر میں دنیا کا آرام لکھا ہے اور ہماری قسمت میں آخرت کا آرام لکھا ہے۔ یہاں دنیا میں ان کی عیش ہے اور وہاں آخرت میں ہم مسلمانوں کی عیش ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ دنیا کی محبت میں الجھ کر نہ رہ جاؤ، آقا نے فرمایا دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کافر کے لیے جنت ہے، نوٹ بندی کا رونا امیر نہیں روتا، اے ٹی ایم میں لائن لگانے کی پریشانی دنیا کے امیروں کو نہیں ہے، بینکوں کے باہر 3-4 گھنٹے بھوکے پیاسے کھڑے رہنے کی پریشانی اے مسلمانوں دنیا کے دھنوانوں کو نہیں ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا یہ دنیا کی تکلیفیں آئیں گی، اے میرے امتیوں اس کو برداشت کرنا، اور برداشت کرنا تو اس نیت کے ساتھ برداشت کرنا کہ دنیا تو ہے ہی قید خانہ ہمارے لیے، اور قید خانے میں قیدی عیش نہیں کرتا، قید خانے میں قیدی مزے نہیں کرتا، قید خانے میں قیدی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا، بلکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا میں ان کے مزے ہی مزے ہیں اور آخرت میں ہمارے اور آپ کے مزے ہی مزے ہیں۔ دنیا فرعون کے لیے وسیع کر دی گئی، دنیا نمرود کے لیے وسیع کر دی گئی، دنیا ابو جہل ابو لہب کے لیے وسیع کر دی گئی، دنیا قارون کے لیے وسیع کر دی گئی، دنیا عتبہ شیبہ کے لیے وسیع کر دی گئی، دنیا اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کے لیے بالکل وسیع کر دی گئی ہے۔ انہیں دنیا کا ہر آرام دیا گیا، ہر نعمت دی گئی، اس کی وجہ کہ آخرت میں ان کے مقدر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم مومنوں کا معاملہ یہ ہے اگرچہ ہم جھوپڑے میں رہتے ہیں، 10 بائی 10 کی کولی میں رہتے ہیں، ہم جو ہے چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، یہاں تو تنگی ہے، یہاں تو سختی ہے، یہاں تو گرمی ہے، لیکن ان سب چیزوں پر ہم اگر صبر کر لے جائیں گے اللہ قبر کو وسیع کر دے گا اور آخرت کو بھی وسیع فرمائے گا۔